آپ جب دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، آپ دوسروں کو تو کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل بھجوانے میں ہاتھ نہیں، معاشی استحکام کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیں، معافی مانگیں اور اعلان کریں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں۔ یعنی قسم کھائی ہوئی ہے آپ نے کہ لبیک والوں کو نہیں دکھانا، لبیک کے کینڈیڈیٹوں کا ذکر نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ رات بلکہ پی ٹی آئی کا ایک جلسہ تھا ورچوئل، تو پھر سارا نیٹ جو ہے ڈاؤن کر دیا گیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ ساری سروسز روک دی گئیں، اور کوئی بہانہ کیا گیا جس طرح کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ اور ٹھیک اس سے چند گھنٹے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اعلیٰ عدلیہ کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، معلومات تک رسائی لازم ہے، اب یہ ہماری مرضی نہیں آپ کو کچھ دکھائیں یا کچھ نہ دکھائیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ، ریاستیں اظہار رائے سے نہیں روک سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ، جج کو تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے، سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے کھل کے گفتگو کی اور انہوں نے کہا، بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے آزادی اظہار رائے کو دبایا گیا ہے۔ بہت سارے اہم مواقع پہ، خصوصاً 70 میں اگر معاملات آزادی اظہار رائے کی اجازت دی جاتی، سچ بولنے کی، سچ کہنے کی اور سچ سننے کی ہمت پیدا کی جاتی، تو مشرقی پاکستان کا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا، آزادی اظہار رائے پر پابندی ڈکٹیٹرشپ کو سوٹ کرتی ہے، جمہوری حکومتوں کو سوٹ نہیں کرتی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی خطاب فرمایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان خطابات کے 2 گھنٹے بعد پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا، نیٹ بند ہو گیا اچانک، اور کافی دیر تک بند رہا، رات 11-12 بجے جا کے کھلا۔ تو اس طرح کی جب سپریم کورٹ سے اس طرح کے فیصلے آئیں گے اور عمل درآمد کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا، تو خالی عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ خالی گفتگو، خالی تقریر، خالی بیان، خالی تقریر جو ہے، یہ اثر اسی وقت دکھاتی جب اس کے ساتھ ڈنڈا استعمال کیا جائے اور آرڈر پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عدالت سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک ساری کارروائی انگریزی میں ہوتی ہے۔ نہ کسی نے اس فیصلے پر عمل درآمد کیا اور نہ کسی نے انگریزی سے روکا کسی کو۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے بڑے بینچ نے فیصلہ دیا کہ 90 روز میں انتخابات آئینی ریکوائرمنٹ ہے، کسی نے پرواہ نہیں کی، نہ الیکشن کمیشن نے، نہ حکومتوں نے پرواہ کی کہ 2 صوبوں کے انتخابات کروا دیے جائیں اور پھر مرکز کے بھی وقت کروا دیے جائیں۔ پھر سپریم کورٹ نے بالآخر ڈیٹ ڈنڈے سے لی، اور اگر یہ ڈنڈا نہیں ہوگا تو چیف جسٹس صاحب آپ کے اور میرے بیانات میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں بھی واز کرتا ہوں، آپ بھی واز کرتے رہیں۔ چیف جسٹس کا کام تو عمل درآمد کروانا ہے کہ عمل درآمد کروائے اور منوائے جو فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کروائیں گے تو کیسے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ تقریباً 16-17 مہینے پچھلے اور اب یہ سال ہونے کو ہے، جتنا مذاق اڑایا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا، آئین کا، پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں ہوا کبھی، لیکن کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ نہ سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس لیا ہے، نہ ہائی کورٹوں نے کوئی نوٹس لیا ہے۔
دھجیاں اڑائی گئیں قانون کی، اور جو کچھ ہو سکتا تھا کیا گیا۔ آج ایک خبر نظر سے گزری سوشل میڈیا پہ، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عثمان ڈار وغیرہ نے اپنی خواتین کو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتارا ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو اس سے پہلے آپ اگر مسلم لیگ کا مرکزی سٹیج دیکھ لیتے خواجہ صاحب، کہ آپ کے مرکزی سٹیج پہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ نے بھی کسی خاتون کو بلکہ کئی خواتین کو سٹیج پہ اتارا ہوا ہے، تو شاید آپ یہ بات کہنے سے گریز کرتے۔ آپ جب دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، آپ دوسروں کو تو کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتے تھے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن بات کرتے ہوئے کاش کوئی شرم اور کوئی حیا آپ کے بھی قریب سے گزر جاتی، آپ یہ بات نہ کرتے۔ ان کو عورتیں اتارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے جو کچھ اس خاندان کے ساتھ کیا، جتنا ظلم ہو سکتا تھا آپ نے کروایا، ایک دفعہ، دو دفعہ گھر چھاپے مروائے، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی گئی، مجبور ہو کے وہ عورتیں گھریلو خواتین ہیں، مجبور ہو کے وہ سیاسی میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ تو اس پہ تو نون لیگ کی حکومت کو ناک رگڑ کے معافی مانگنی چاہیے تھی، قوم سے شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے وہ حرکتیں کی ہیں جو اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کی تھی۔ میاں شہباز صاحب، میں قدرے ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتا تھا، لیکن جب سے یہ 16 مہینے ان کے کارروائیاں اور کرتوت دیکھے، آج ان کا بیان چھپا اخباروں میں، بانی پی ٹی آئی کو جیل بھجوانے میں ہاتھ نہیں، معاشی استحکام کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ کیا ہے آپ کی 16 ماہ کی حکومت نے کیا ہے، اور اس کا تسلسل ابھی تک آپ کی حکومت ہے۔ معاشی استحکام کی بات آپ کر رہے ہیں، معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے۔ پاکستان میں جس طرح آپ نے غریب کا جینا تنگ کیا ہے، پاکستان کی معیشت کو برباد کیا ہے، اور بڑا معصومانہ سا منہ بنا کے لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی ہے۔ تو سیاست نے ریاست بچائی تو پھر اب گھر بیٹھے، باہر نکلنے کے لیے تو سیاسی طور پہ سچ اور عوام سے وفائے عہد، عوام سے وعدوں کا وفا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا، تو پھر سیاست کس لیے کریں؟ اور مجھے تصور میں آواز آئی کہ ہم اسی لیے تو گھر سے نکل نہیں رہے، ہم شرمندہ ہیں، لیکن اس شرمندگی کا اظہار معافی مانگ کے کریں قوم سے۔ اب معافی مانگیں اور اعلان کریں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، اب پچھلے جرائم کی ہمیں معافی دی جائے اور آئندہ پھر ہمارا عمل دیکھا جائے، تو شاید قوم آپ کی اپیل پہ غور کرنے پہ، آپ کی اپیل پہ کوئی توجہ فرمائے، کو غور کرے۔ لیکن اس طرح کے جھوٹ بول کے، مخالفین پہ الزامات لگا کے، جھوٹے دعوے کر کے، فریب دے کے، دھوکہ دے کے اگر عوام کو آپ چاہیں گے کہ ہم دوبارہ سے کسی نہ کسی طرح ووٹ حاصل کر لیں اور اقتدار، جس طرح بلاول صاحب یہاں آ کے لاہور میں جھوٹ کے پل باندھے ہوئے، اب بالکل بغیر سوچے سمجھے جو لکھ کے دیا جاتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو ظاہر ہے بریف کیسوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے پیسے کے زور پہ، پکڑ پکڑ کے لائے جاتے ہیں، کرسیوں پہ بٹھا دیے جاتے ہیں، 5-10 ہزار آدمی بٹھا دیا جائے، اور میڈیا یہ طے کر لے کہ کوریج صرف انہیں ہی دینی، یا ان کو دکھانا یا مریم کو دکھانا ہے، باقی ساری جماعتیں تو غیر ملکی ہیں، باقی جماعتوں کا تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، باقی جماعتوں کا تو کوئی فالور ہے ہی نہیں پاکستان میں، صرف یہ 2 ہی خاندان ہیں جن کو کوریج دینی۔ میڈیا بھی بے شرمی کی حد کر دی میڈیا نے، یعنی الیکشن ہو رہا ہے، جو پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں، یعنی قسم کھائی ہوئی ہے آپ نے کہ لبیک والوں کو نہیں دکھانا، لبیک کے کینڈیڈیٹوں کا ذکر نہیں کرنا، 2 کینڈیڈیٹوں سے آگے نہیں بڑھتے، اب پہلے کبھی کبھی 3 کا ذکر کر لیتے تھے، اب تیسرے آزاد کر دیے گئے، اور 2 جو ہیں بس دن رات 24 گھنٹے وہ 2 ہی چلائے جا رہے ہیں۔ یہ آزادی اظہار رائے ہے، آزادی اظہار رائے کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ جنرل اپنے جسٹس صاحب سے سوال ہے میرا کہ آزادی اظہار رائے چند خاندانوں کے لیے ہے یا چند مخصوص لاڈلوں کے لیے؟
آزادی اظہار رائے کا مطلب تو یہ تھا کہ آزادی اظہار رائے پورے ملک کے لیے، پورے ہر عام و خاص کے لیے اور تمام پارٹیوں کے لیے، تمام عوام اپنی آواز اٹھا سکیں، اپنی بات کر سکیں اور ان کو حق دیا جائے۔ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہمارے ٹیکسوں پہ بل بوتے پہ چلتا ہے، ہمارے ٹیکسوں پہ پل رہے ہیں جو صحافی، وہ کم از کم اتنا تو کریں کہ عوام کے ساتھ انصاف کریں، لیکن وہ بھی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ہے، جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔